بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جو بات دین کی ہے سب بیان ہی ہے۔ دین کی باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ سب کو یہ علم ہے کہ عطر لگانا سنت ہے۔ عطر لگانا کون سا عطر لگانا، کس وقت لگانا، کتنا لگانا، جو ہماری خوشی کے ساتھ سنت کی ادائیگی کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے تو سنت ہے، ورنہ ہمیں تو اچھا لگا۔ اللہ قبول فرمائے۔ دعا تو کر رہا تھا، ہم مقرر لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان سے خوب اچھا بیان کرائیے، اور مقرر کو مقرر سے حسد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حسد اپنی برادری والوں سے ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے ہوتا ہے، اپنے دوست سے ہوتا ہے، اپنے قریب کے لوگوں سے ہوتا ہے۔ اس لیے ایک مقرر کا بیان ہے اور دوسرے کا بھی بیان ہے، تو ذرا سروے کر کے دیکھو کہ بیان کرنے والا دوسرے کے لیے کہتا ہے اللہ اس سے خوب اچھا بیان کرائیے، حالانکہ حق تو یہی ہے۔ دوسرے مومن کی ترقی پسند نہ کرنا یہ دین ہے یا بے دینی ہے؟ یہ دین تو نہیں ہوا، مقرر ہوا، اور اس کا یہ فعل جو ہے یہ دین نہیں بنا۔ یہ تو اس وقت بنے کہ جب اس کا ساتھ والا مقرر تقریر کے لیے بیٹھے اور کہ یا اللہ پاک اس سے خوب اچھا بیان کرائیے، لیکن نفس نہیں چلتا، نفس کسی کار خیر کی طرف نہیں چلتا، ادھر کیسے چلے گا؟ ہاں، حالانکہ تھوڑی سی توجہ دے دے تو پتہ چلے گا اپنا ہی بڑا فائدہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس مقرر جو میرے سے پہلے بیٹھ گیا کرسی پر بیان کے لیے اسے خوب اچھا بیان کرائیے، تو فوراً فرشتے کہتے ہیں ابھی جو بیٹھنے والا ہے اس سے بھی خوب اچھا کرائیے۔ تو فرشتوں کو دعا میں کس نے لگایا؟ جب اللہ نے اسپیشل ایک فرشتہ بنا دیا اس کے لیے، یا بھیج دیا کہ جا کے اس کی دعا پر آمین کہے کہ اس کو اس سے اپنا تو کام بن گیا، اس کا بنے یا نہ بنے۔ اسی طرح اس مضمون آ گئے تو بات کہتا ہوں، ہم اپنے دلوں کو دیکھیں، اندر حسد تو نہیں ہے کسی سے، حسد نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، یہ ایسا جذبہ ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ہم بات تو کچھ اور کر رہے تھے لیکن ہم کیا کریں، اور جب یہ آ گئی تو یہی سنو۔ جیسے کوئی آتی ہے تو آپ کو سب اچھی لگتی ہے، ایسے میری بات بھی اچھی لگاؤ نا۔ تو حسد جو ہے بہت خراب مرض ہے، شیطان امراض کا مجموعہ تھا، شیطان امراض کا مجموعہ تھا، اور اس کے اندر کیا تھا جو سارے مرض جمع ہو گئے تھے؟ کیا چیز تھی؟ وہ یہ تھی کہ میں ہوں۔ کیا تھا؟ اسی ایک مرض کی وجہ سے سارے مرض جمع ہو جاتے ہیں، اسی ایک مرض کی وجہ سے سارے مرض جمع ہوتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ میں اپنے نزدیک میں ہوں کہ نہیں ہوں۔ مجھے جب کچھ لوگوں نے حضرت حضرت کہنا شروع کر دیا، جب ہم پیر صاحب بنا دیے گئے، تو میرے پاس جو لوگ آتے تھے وہ ہمارے شیخ حضرت مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے، کیونکہ کچھ تو ان کو پہلے سے جانتے تھے، کچھ سے میں تذکرہ کر دیا کرتا تھا کہ جاؤ اللہ والے۔ تو جو وہاں جاتے تھے اس میں بعض کہتے تھے کہ حضرت میں حضرت کے پاس گیا تھا تو بڑا فائدہ ہوا۔ کیا سمجھے؟ کہاں گئے تھے؟ کہاں گئے تھے؟ اب یہ کون حضرت ہے؟
حاجی شکیل احمد صاحب دامت برکاتہ، ابھی بھی حضرت ہو گئے، اور یہ حضرت میرے حضرت کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت کے پاس جاتا ہوں۔ جب حضرت نے سنا کہ یہ تو بہت سارے ہوتے جا رہے ہیں حضرت حضرت کہنے والے، تو میرا علاج شروع کر دیا۔ پیری مریدی ذکر اذکار کا نام نہیں ہے، مراقبے کا نام پیری مریدی نہیں ہے۔ دل کے غلط جذبات کو شیخ سے پوچھ کر اس کی اصلاح کی جائے، یعنی اس باطنی مرض کا علاج پوچھا جائے، پھر شیخ اللہ کی دی توفیق سے جو بتائے اس پر عمل کیا جائے تو دل بنتا ہے۔ قیامت میں دل کا سوال ہوگا، والاؤ وہ دل جو میں نے تم کو دیا تھا، نہیں سمجھ میں آتا کیسا دیا تھا، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھو کہ ابھی لڑتے ہیں اور ابھی ایک ہو جاتے ہیں، ان کے دل گندے نہیں ہوتے۔ نہیں سمجھ میں آتا کیسا دل دیا تھا تو ان کو دیکھ لو۔ اس پر ایک دوسری تقریر آ رہی ہے، میں اس کو ہٹا رہا ہوں۔ آج مجھے دعوت کھانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اب زندگی میں جب اس کو کم دعوت ملتی ہو کبھی کبھی، تو کبھی کبھی تو بڑی تیاری کرے گا۔ بیوی کو بیٹھایا میں ایک لقمہ زیادہ کھاؤں تو مجھے روک دینا، مجھے دعوت کھانا ہے۔ کیا بات ہو گئی آج؟ تو کہا دعوت کھانا ہے۔ تو بیٹھ کے کہنے لگی کہ تھوڑا سا اور کھائیے، کباب بہت اچھے ہیں۔ ارے میں نے کہا میں تمہاری محبت میں بیمار ہو جاؤں؟ کوئی محبت کی بات نہیں ہے، 3 بجے کے بعد آپ کو کھانا کھانا ہے، آپ کھاتے ہی اتنا سے ہیں، آپ زیادہ بھی کھائیں گے تو آپ کو بھوک لگ جائے گی، فکر بالکل نہ کریں، آپ کھائیں۔ ہم کہا اچھی بات ہے، بیوی کا حکم ماننا چاہیے ایسی جگہ پر، ہر جگہ نہیں۔ ہاں، اور میرے بیان میں بیوی اگر نہیں آئے تو بیان ادھورا ہے، سمجھو کسی اور کا ہے، بھلے آواز ملتی جلتی ہوگی، بولنا کسی اور کا ہے۔ باوا اور بیوی نہ ہو تو خیر، اس لیے میں مضمون کو ہٹا رہا ہوں۔ بہت سارے مضمون بیچ میں اللہ ڈال رہا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں اللہ پاک جو جس میں خیر وہ کہلا دی ہے، اتنے سارے میں ایسا نہ ہو کہ اہم رہ جائے، اس لیے کہ اس میں ہر آدمی اپنی اپنی طلب اور ضرورت کے اعتبار سے آیا ہے، اور میں بیان کا ایک مضمون لے کر آگے بیان کروں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں تو سوچتا ہوں مجھ کو کیا ضرورت ہے تو بیان کر دے، ان مخلصین کے اخلاص کی برکت سے تجھے عمل کی توفیق ہو جائے گی۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ اب میں گیا تو یہ علاج کرتے تھے، وہ علاج کتنا آسانی سے کرتے تھے، جس نے علاج کرایا اس کو پتہ ہے۔ اور کبھی کبھی آپریشن ایسا کرتے تھے کہ سب ایک ہی آپریشن ہوتا تھا، اس کو سب کے سامنے بے عزت کرو تاکہ اس کا میں نکلے۔ کیا نکلے؟ میں تو ایسے نکلتے ہی نہیں، میں سب کہتے بڑے متواضع ہے، بڑے متواضع ہے، کوئی متواضع نہیں۔ وقت بتائے گا، ایک جملہ زور سے بولتا ہوں اتنی تیز شیک کی لگ جاتی ہے کہ بات تک بند ہو جاتی ہے۔ متواضع کا ایک ہے، اور متواضع ہوگا نہیں تو کتاب اور حدیث کی روشنی میں دیکھو، اس کا اگینسٹ بنے گا، الٹا بنے گا متکبر، کیونکہ اس کو برا لگ رہا ہے۔ یہ متکبر کہاں جائے گا؟ کتاب اٹھاؤ، قاری صاحب بیٹھے، مفتیان کرام بیٹھے، ان سے پوچھو متکبر کا ٹھکانہ کیا ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے ہماری زبان میں؟ تکبر میری چادر ہے، اگر تو اس کو ہاتھ لگائے گا تو تجھے توڑ دوں گا۔ ہم سب کو اپنا علاج کرنا چاہیے، یہ میں ہے کہ نہیں ہے۔ اور امت سے اگر ہمدردی ہے تو پڑوسی ترقی کر رہا ہے اور اس کے لیے اچھی دعا کی جائے تو آج پتہ چلا کہ امت سے ہمدردی ہے، ورنہ زبانی بول ہے۔ قاری صاحب یہ سب باتیں ٹھیک ہو رہی ہیں نا؟ اللہ ہم سب کو باعمل بنائے۔ تو حضرت نے محسوس کر لیا کہ اس کو کچھ لوگ حضرت کہہ رہے ہیں۔ تب میں جاتا ملاقات کے لیے بمبئی شہر میں، جب تشریف لاتے تو سلام مصافحہ ہوتا، بیٹھتا تو کہتے بھیا نفس کہتا ہے میں حضرت ہوں، نہیں تو لوگ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ ہوں تبھی تو کہتے ہیں۔ سلام مصافحہ کے بعد کیا ڈوز دیا جا رہا ہے؟ یہ وہی نکالنے کے لیے دیا جا رہا ہے کہ اب جب ملاقات کے لیے جائیں گے روز یہی بات کہی جائے گی، جب تک یہ تو اندر سے جذبہ مٹائے گا نہیں، جب تک کہتا رہوں گا۔
تیرے انداز سے، تیری گفتگو سے، تیرے لباس کے ٹھیک کرنے سے، تیرے چشمے کو ٹھیک کرنے سے، تیرے موبائل پہ اسٹائل مارنے سے تیرے اندر کا ہم نظر آتا ہے اہل نظر کو. اور یہ نظر اگر ہمارے پاس آ جائے اور ہمارا میں نظر آ جائے تو ہمارا کام بن جائے. تو بہت سے لوگ ہیں شیخ کے آگے پیچھے گھومتے ہیں. ایک آدمی چپل ٹھیک کرنے دوڑتا ہے، میرا چپل، لیکن میرے مرید ایسے دوڑتے ہیں کہ گر جائیں گے جیسے لگتا ہے. اب ایک تو جا رہا ہے نا، تو 3 کیوں دوڑ رہا ہے؟ 2 ہی چپل ہے، چل بھائی ایک ایک سیدھا کر دے، ایک ایک سیدھا کر دے. کبھی جی چاہتا ہے ایک ایک اٹھا کے دونوں کو دوں اور بولے حضرت بہت اچھا لگا تو میں سمجھ جاؤں کہ دل سے سیدھا کر رہے ہیں، ورنہ ان کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. تو حضرت شاہ وصول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس چور کو پکڑ کر بیان کیا ہے، نفس کے چور کو. اللہ درجات بلند فرمائے. یہ میرے بدن پر گر کر مجھے جتاتے ہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے، حالانکہ ان کو مجھ سے محبت نہیں ہے. محبت ہوتی تو ہماری بات مانتے اور کہتے، اب میں جوڑتا ہوں، اور کہتے حضرت میں نکل نہیں رہا ہے، نکال دیجئے. اللہ فلاں سے حسد ہے، جی نہیں چاہتا کہ وہ ترقی کرے. یہ سب دل کے امراض ہیں، اس کے ساتھ مریں گے تو جنت میں نہیں جا سکتے. ایسے گندے دل کے لیے اللہ نے جنت بنایا ہی نہیں ہے. جنت تو بہت دور کی بات ہے، اس دل میں اللہ نہیں آتا، کہتا گندا ہے. اور یہ سب گندگی بہت زیادہ گندی ہے، تھوڑی سی گندی نہیں ہے، انتہائی گندا دل ہے. اس لیے بیان تو نہیں ہے، یہاں بیان کہاں کرتا ہوں میں. اس لیے امت کے لیے دعا بڑھاؤ اور اپنے لیے فکر بڑھاؤ. ذکر نہیں، ہم سے لوگ بولتے ذکر بڑھائیے، ہم نے کہا فکر بڑھائیے. گندے کپڑے پر کوئی آدمی نیل چڑھائے، نیل جانتے ہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں. گندے کپڑے پر نیل چڑھائے، کسی کو آج تک دیکھا ہے آپ نے؟ گندے دل پر اللہ کی محبت کا ذکر کر کے اس پہ دعویٰ کرے کہ چڑھ جائے گی؟ نہیں، پہلے سے صاف کرو. ہاں تو کیا ذکر نہ کریں؟ نہیں، ذکر اسی نیت سے کرو کہ اللہ چونکہ آپ کا پاک نام ہے، وہ میرا گندا دل ہے، میں اس گندے دل کو آپ کا نام لے کر دھونا چاہتا ہوں، اس لیے میں اللہ اللہ کر رہا ہوں، میرے دل کی گندگی اور زنگ کو دور کر دیجئے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب یہ نیت ہوگی تو یہ دیکھے گا گندگی دور ہوئی کہ نہیں ہوئی، حسد ختم ہوا کہ نہیں ہوا. تو اس نیت کے بغیر گندے کپڑے پہ نیل چڑھایا جا رہا ہے. کتنا ذکر کرو گے؟ جتنا شیطان نے کیا اتنا کر لو گے. کتنے لاکھ سال کی عبادت ہوگی نا، کہیں لکھا ہے کتاب میں کتنے لاکھ سال؟ لاکھوں سال کی عبادت شیطان نے کیا ہے نا. ہم میں کون ہے جو لاکھوں سال عبادت کرے گا؟ کتنے سجدے کیے ہوں گے، کتنا اللہ کا نام لیا ہوگا، کتنی بڑائی بیان کیا ہوگا. لیکن جہاں خود کی بڑائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی بڑائی بھی لوٹ جاتی ہے. اللہ کرے شکیل سمجھ جائے کہ تیرا دل گندا ہے، تجھے معمولی مالی باتوں سے ٹھیس پہنچتی ہے، تکبر بھرا پڑا ہے. شوق ہے یہاں اعتکاف کریں گے، وہاں اعتکاف کریں گے، زوا تو حرم میں اعتکاف کریں گے. کون سا کمال کیا تو نے؟ تیری عبادت شیطان کی عبادت سے بڑھ گئی کیا؟ کچھ شیطان بیٹھے تھے، ایک آدمی کھڑا نفل پڑھ رہا تھا کچھ دور پہ، اور نفلوں پہ نفلیں پڑھتا جا رہا تھا. تو ایک شیطان کو بڑی بے چینی ہوئی کہ اس کا کام ہی ہے، یہ دھندا نہ چلے تو بے چینی رہتی ہے. کیا میں موجود ہوں اور اتنی نفلیں پڑھتا جا رہا ہے؟ میں موجود ہوں، شیطان میں موجود ہوں اور اتنی نفلیں پڑھتا جا رہا ہے. تو چلو اس کی نفلیں خراب کریں گے، وسوسے ڈالیں گے، اس کے خیال کو منتشر کریں گے، اللہ کی یاد آنے نہیں دیں گے. اب اس نے نیت کیا سب اور اٹھا
تو اس کے ساتھ والے نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ بیٹھنا، اور یاری دوستی ہے نا تو بیٹھنا. ہم یاروں کو لے کر بیٹھنے کے عادی ہیں. خدا سے یاری کریں، خدا کو ہر وقت ساتھ میں رہتا ہے، اس سے اچھا کوئی یار نہیں ہے، اس سے اچھا کوئی دوست نہیں ہے. کہاں یاری کرتے ہیں؟ کوئی یار آج تک نہیں ملا. 50 سال سے زیادہ ہو گیا بمبئی میں، اور خرچ کر کر کے دوست بنایا تھا. ناشتہ کرا کے، کھانا کھلا کے، کپڑے پہنا کے، جوتے بانٹ کے، ہر چیزیں بانٹا کرتا تھا اللہ کی مہربانی سے. ایک دوست نہیں ملا مجھے. ایک ملا تھا جس کا نام شہاب الدین مرحوم ہے، اس کو میں دوست کہتا تھا، کیونکہ وہ میری غلطیوں پر مجھے ٹوکتا تھا اور میں اس کی غلطی پر ٹوکتا تھا تو اسے برا نہیں لگتا تھا. مسکرا کے کہتا تھا اچھا کیا کہہ دیا، میرا ذہن ادھر نہیں گیا. ایک دوست ملا زندگی. دوست کہاں ملتے ہیں؟ تو شیطان نے اٹھنا چاہا تو دوسرے نے بیٹھا ہے. بولے بیٹھ بیٹھ، کیا کرتا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ بولے جا رہا ہوں اس کی نفلیں خراب کرنے کے لیے. بولے کیوں ایسا کرتے؟ جا دیکھ اس کے پیٹ میں اگر حرام ہو تو اس کو تھکانے دینا جتنا تھکاتا ہے. حرام حلال کی فکر نہیں ہے، نوافل کا اہتمام ہے، ذکر کا اہتمام ہے، مراقبے کا اہتمام ہے، حج عمرے کا اہتمام ہے. چلنا یار اس طرح عمرے میں چلنا. نہیں یار نہیں جاؤں گا. ارے چلنا مزہ آئے گا، بمبئی کی زبان بول رہا ہوں. ہاں نہیں یار نہیں، اس سال نہیں جانے کا یار. ارے چلنا، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے. اچھا سارے جا رہے ہیں؟ ہاں تو چلنا، میں بھی چلتا ہوں. یہ ہے عمرہ، یہ ہے عمرہ. تو جب اس نیت سے ذکر کرے گا کہ میرے دل کی بیماریاں ختم ہو جائیں، میں اللہ پاک آپ کا پاک کلام پڑھ رہا ہوں، اس نیت سے پڑھ رہا ہوں میرے دل کی گندگی دھل جائے، اور ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ دل کی گندگی دھل جائے، پاک صاف ہو جائے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آدمی کپڑا دھونے بیٹھتا ہے تو اٹھا کے دیکھتا ہے نا صاف ہوا کہ نہیں ہوا، کہ خالی پانی میں ڈالا، صابن لگایا اور اٹھا کے ڈال دیا. کوئی ایسا بیوقوف تو نہیں ملا کہ سب دیکھیں گے نا. اور اگر کوئی کہہ دے کہ وہاں دیکھ بھائی تو کہاں لے کے جا رہا ہے، دیکھ ابھی اتنے دھبے باقی ہے، یار میرا تو مخالف معلوم ہوتا ہے، کام کا ہی مخالف لگتا ہے تو مخالف لگتا ہے. ارے تو یہ تو رسائل اور پکا ہو گیا، اس کو ہمدرد سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے وہ دیکھے گا کہ میرے اندر حسد تھا. میرا چچا زاد بھائی پہلے ساتھ میں کام کرتا تھا، اب الگ کام کرنے لگا، اس کا دھندا بڑھ گیا اور میرا نہیں زیادہ ہے، تو مجھے اچھا نہیں لگتا. اچھا میں سوال تو کرتا ہوں، جواب مت دیجیے کہ ایسا کہیں آپ کے رشتہ داری میں، آپ کے دوست احباب میں، آپ کے کاروباری فیلڈ میں، آپ کے اپنے گھر جیسا ہے اس کے مقابلے میں کسی نے اچھا گھر بنا لیا، اپنے پاس جیسی گاڑی تھی، کسی نے قریبی رشتہ دار نے، دوست نے، پڑوسی نے اس سے اچھی گاڑی لے لیا، اور یا اس کی عزت بڑھ گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں ایسا معاملہ ہے؟ ایسا ہو رہا ہے کہ ہم کو اچھا نہیں لگ رہا ہے. ہم کو جواب مت دیجیے، ذرا اندر سوچیے. اور اگر ایسا ہے اچھا نہیں لگ رہا ہے تو پھر مومن سے ہمدردی نہیں ہے. کیا ہے؟ مومن سے، اور جو رشتہ دار قریب کے ہیں جن سے ان کا حق بنتا ہے اس سے بھی ہمدردی نہیں ہے. تو یہ مرض ہوا حسد کا. کیا مرض؟ حسد کا ہے. کیا دیکھیے، جھانک کے دیکھیے پلٹ کے زندگی میں کہیں ہے. یہ چھپائیں گے تو لاسٹ اسٹیج کا مریض بنے گا. کیا ہوگا اس کو چھپانے سے؟ ڈاکٹر کے پاس آج کل بہت چلن ہے، ارے اتنے دن کہاں تھے، تو ایک دم آخری اسٹیج پہ پہنچ گیا تو تم لے کر آئے. کیا خیال ہے، ہم لاسٹ اسٹیج کے مریض ہیں یا شروعات ہے، یا درمیان میں ہیں، یا پاک صاف ہیں، تندرست ہیں؟
تندرست ہیں تو اللہ کی قسم ایک دفعہ کہیں گے اللہ، جی باغ باغ ہو جائے گا، سر سے پاؤں تک روحانیت بڑھ جائے گی. 10 دفعہ 100 دفعہ 1000 دفعہ تو بہت ہے. ارے یہی نہیں سمجھ میں آتا تو نماز میں سجدے میں سے جی نہیں جائے گا سر اٹھائیں. اگر دل تندرست ہو گیا ہے تو سجدے سے سر نہیں اٹھانے کا جی چلے گا. اٹھائیں گے اس لیے کہ اور وہ سارے بہت کام ہیں، لیکن یہ جہاں سے مجبوراً اٹھے ہیں یہ مجبور کرے گا کہ رات کی تنہائی میں اٹھ کر یہ سجدہ جو مجبوراً لمبا نہیں کیا، رات کی تنہائی میں لمبے کر. کچھ ہو رہا ہے ایسا، اور نہیں ہو رہا ہے تو امراض نے گھیرا ہے، اور علاج نہیں کریں گے تو ایسے ہی مر جائیں گے. علاج کرنے میں نہ کرنے میں ایک رکاوٹ آتی ہے. پہلی بات یہ کہ شیخ بناتے ہیں مشہور دیکھ کر. کس کو؟ مشہور دیکھ کر. اس لیے آج کل تو یہاں کا دستور ہو گیا ہے کہ سمجھدار آتا ہے کہتا ہے بیعت کرو تو اس سے کہہ دیتا ہوں صاف لفظوں میں 1 مہینہ کم از کم میرا بیان سنو اور 1 مہینے تک دعا کرو کہ اس سے بیعت ہو یا کسی اور سے، پھر جدھر اللہ دل میں ڈالے وہاں چلے جاؤ. اور رسمی بیعت ہونا ہو تو بہتوں سے بیعت ہو جاؤ. کیا ہوا، اس شیخ کے پاس گئے اس سے ہو جاؤ، کل اس شیخ کے پاس گئے اس سے ہو جائے. محلے میں اگر 3 ڈاکٹر ہیں، تینوں کو فیملی ڈاکٹر بناتے ہو یا ایک ہی کو بناتے ہو؟ بولو. ایک کہیں چلا گیا ہے تو مجبوراً وقتی طور پر کسی کے پاس علاج کے لیے جاتے ہو، لیکن بیعت اس لیے ہو ہی نہیں رہے ہیں کہ ہمیں علاج کرنا ہے. اور بڑوں کو دیکھ کر جن کا نام بڑا روشن ہے اس سے نسبت بتاتے ہیں تاکہ یہ بھی اندر کا ہم کا علاج ہے کہ ہم کو ان کی وجہ سے بڑا سمجھو. اس لیے یہاں تو دستوری بنا لیا 1 مہینہ بیان سنو. کلپ سنو ہماری آتی ہے. اگر آپ لوگوں نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو shariat.info SHARIATINFO آفیشیل سبسکرائب کر لے. دیر نہ کرے، بعد میں پچھتائیں گے. کیونکہ ایک تو جو بیوی کے ساتھ رہنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے اور اماں ابا کے ساتھ رہنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، بلکہ جینے کا جو ڈھنگ سکھایا جاتا ہے جب سنیں گے تو پچھتائیں گے. ہائے ہمیں ابھی بھی نہیں آتا تھا، ہائے اتنا بھی نہیں جانتا تھا، ہائے میں اتنا بھی نہیں جانتا تھا. حقوق کی ادائیگی دل میں موج اور مستی پیدا کرتی ہے. اگر بیوی کا حق صحیح ڈھنگ سے ادا ہو جائے گا تو ہمیشہ جوان سمجھو گے اپنے کو، کبھی بوڑھا نہیں سمجھے گا. میری عمر 75 کی ہے، مجھ سے کوئی بوڑھا کہتا تو ماروں گا اور لڑ بھی جاؤں گا. ایک دن بیوی نے کہہ دیا مجھ سے، ارے نانی ہو گئے، دادی ہو گئے، ابھی کب تک یہ عشق رہے گا؟ ہم نے کہا سب ہو گئے، بوڑھے تو نہیں ہوئے نا. اور اگر تم نے کہا بوڑھا تو تم کو گولی مار دوں گا، تو نہیں آ جائے گی. اس لیے بہت دیر ہو چکی ہوگی، جلدی سبسکرائب کر لو، گھنٹی بجا دو تاکہ روز کی روز کلپ تم کو ملتی رہے. اور یہ مضامین سنو. دل جتنا صاف ہوگا اتنی اللہ کی محبت ہوگی، جتنی اللہ کی محبت ہوگی ویسے نبی کا عشق آئے گا. اور جب نبی کا عشق آئے گا تو اتباع سنت اور شریعت ہاتھ سے چھوڑنے نہیں دو گے، چھوٹنے نہیں پائے گا. اس کی وجہ سے اس کے کوئی کسی کی وجہ سے نہیں، عشق نبی دل میں اترا ہے اور اللہ کی معرفت محبت اتر گئی. اس کی کیا پرواہ؟ مخلوق ہوتی ہے، خالق ہے. لیکن جب دل صاف ہوگا تو یہ آئے گا. تو یہ ہے کہ دل صاف رہے اور میں نکل جائے، اس کے لیے کسی کو بڑا بنانا پڑتا ہے. یہ بڑا بنانے میں جلد بازی نہیں کرو اور اتنا دیر مت کرو کہ مر جاؤ. ہم لوگ جماعت میں گشت میں جاتے تو کیا بولتے ہیں؟ ارے بھائی اتنی مختصر بات مت کرو کہ اعلان بن جائے، اتنی لمبی تقریر نہ کرو کہ بیان بن جائے.
بولتے ہیں نا، ہم تو تبلیغی آدمی سب تبلیغ سے سیکھا ہے، وہاں کی بات یہاں فٹ کر دیتا ہوں اور نام خانقاہ کا ہو جاتا ہے، اور بہت سے ناراض ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں ماں کو چھوڑ دیا، تبلیغ ماں ہے، ماں کو چھوڑ دیا، مطلب کب تک اس کی چھاتی سے لپٹا رہے گا؟ اناج کھا، اناج کھا، گوشت کھا، مرغی کھا، انڈے کھا، بڑا کھا چھوٹا کھا، نہیں تو بڑے کی کھا، اگلا نمبر بڑے کی کھانے کا ہے۔ تو پہلے نیت درست کرو کہ میں کیوں بیعت ہو رہا ہوں۔ بیعت کریے، سب بیعت رہے، ہم بھی بیعت رہے۔ بعضی جگہ تو سنا علاج ہوتا ہے، آج حضرت بیعت کرنے والے مجلس ہوگی، اب بھیا کیا ہوتا ہے، میرے پاس اپنا ٹائم ہی ہے، اپنا ٹائم پورا ہو جا کے جانے تو اس سے کوئی مطلب نہیں، ہو رہے لے نا جو ہو رہے لے، اپنوں کیا کرنے کا ہے۔ تو یہ فکر کے ساتھ کہ میرے دل کے امراض جو ہیں جسے ہم نے چھپا کے رکھا ہے، یہ میں کس کو بتاؤں اور کس سے علاج کروں۔ یہ بتانے کا ایک مسئلہ ہے کہ مولوی صاحب جو پہلے مولوی صاحب نہیں تھے، کوئی بھی مولوی صاحب پہلے نہیں مولوی صاحب ہوتے، اور کوئی بھی صاحب بنے گا تو پہلے وہ نہیں ہوتا، پہلے محنت کرتا ہے تب وہ جا کے کچھ بنتا ہے، تب اس کے آگے صاحب لگ جاتا ہے۔ تو وہ 15-16 سال کے تھے، یہاں چیتا کیمپ میں پڑھتے تھے، اور یہاں کے ناظم صاحب محتمم صاحب کو اللہ اچھا رکھے اور پوری امت کو اچھا رکھے، وہ میرے پاس کالینہ مجلس میں بھیج دیا کرتے تھے ایسے بچوں کو، جاؤ وہاں شکیل کی مجلس میں جایا کرو۔ تو آنا جانا تھا، پھر اور بڑے ہو گئے، پھر اور تھوڑے بڑے ہو گئے، اب دیوبند چلے گئے، بیعت ہو کر گئے یہاں سے، سمجھ کر کہ بیعت کیوں ہوتے ہیں، تو وہاں گئے تو علم کی روشنی میں آپ یہ سمجھ لیجئے شیطان جس کو دھوکہ دیتا ہے، جتنے دیندار ہیں یا دین کا کام کرتے ہیں، پھر سے کہتا ہوں، جتنے دیندار ہیں اور جتنے دین کا کام کرتے ہیں، سب کو دھوکہ علم کی روشنی میں دیتا ہے۔ بڑی تفصیل ہے، لمبا بیان ہو سکتا ہے، اللہ توفیق دے تو۔ جہل کی روشنی میں وہ نہیں کرتا، وہ علم کی روشنی میں مارتا ہے اسے۔ اور ایک مثال جو دینے جا رہا ہوں، اس سے سمجھ میں آ جائے گی بات۔ تب وہ پڑھ لیے 1 سال وہاں کا، 1 سال 2 سال 8 سال ہوتا ہے نا، اب 5ویں 6ٹھی میں پہنچ گئے تو بہت باشعور ہو گئے، 6ٹھی تک کا علم آ گیا۔ تو ایک دن مجھے فون کیا، کہنے لگے حضرت وہ اپنے گناہ کا گواہ کسی کو بنانا اچھا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تو آج سے مت بنانا، اچھا ہے تمہارا علم بڑھ گیا تو آج سے مت بنانا۔ تو ان کو لگا کہ یہ جواب نہیں ہے، یہ جواب نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹا ستر چھپانا کیسا ہے؟ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ 70 کا چھپانا فرض ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا وہ 70 کہاں سے کہاں تک ہے؟ تو انہوں نے کہا ناف سے گھٹنے تک کے نیچے تک۔ ہم نے کہا اچھا، اور تمہاری جانگ میں پھوڑا نکل آیا ہو، تھائی، انگریزی بہت سے جاننے والے ہیں، تھائی میں جانگ میں پھوڑا نکل آیا ہو اور تکلیف ہو تم کو، اور کہا جائے دکھا دے ڈاکٹر کو، تو تم یہ جواب دو کہ اس کا چھپانا فرض ہے، اس کو ہم دکھا نہیں سکتے، تو کیا ہوگا؟ ارے پھوڑا نہیں دکھاؤ گے تو مر جاؤ گے، لیکن باطنی امراض اور گناہ نہیں پوچھو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ یہ تو مرض کی وجہ سے مر گئے تو شاید شہید ہو جاؤ گے، اور وہ چھپا چھپا کے مر گئے تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ کہنے لگے سمجھ میں آ گیا۔ کیا کہا؟ جب تک جس لائن کے سمجھدار سے نہیں سمجھو گے، جب تک ایسے ہی شیطان تم کو علم کی روشنی میں سمجھاتا رہے گا۔ اس لیے ان امراض کو چھپا کے نہ رکھا جائے۔ تو بتانے کا ثابت ہو گیا، بتا سکتے ہیں۔ دوسرا، نفس کہتا ہے کہ میں اتنا نماز کا پابند ہوں، روزے کا پابند ہوں، 100% دیندار نظر آتا ہوں، اب میں حضرت کو کیسے کہوں کہ میں بدنگاہی کرتا ہوں؟
حالانکہ حضرت آنکھیں دیکھ کر چہرہ دیکھ کر پڑھتے اور ماتم کرتے رہتے اور کہتے رہتے ہیں بیانوں میں، ارے آنکھوں کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو. تو بعضوں کو تو اتنا برا لگا کہ یہاں سے بمبئی کی جماعت لے کے لوناوالا پہنچے اور ان کے باپ حیات تھے عبد الغفار بھائی، یہ سامنے جو بیٹھے ہیں جنہوں نے بیان کیا ابھی جمعہ سے پہلے، ان کو کہا عبد الغفار بھائی وہ بمبئی میں ایک شکیل پہلے تبلیغی تھا، وہ جب سے خانقاہ میں چلا گیا، جب سے باہر وہ بولتا ہے بدنگاہی نہیں کرو، بدنگاہی نہیں کرو. اب بندے کے بغیر کوئی جی سکتا ہے کیا؟ گناہ کو گناہ سمجھ کر کرو گے تو ایمان خراب ہوگا، اور جائز کہہ دو گے تو ایمان رخصت ہو جائے گا. اور کس گناہ کو کہہ رہے ہو؟ جو حرام ہے. صحیح مسئلہ بتا رہا ہوں، میں بتاتا نہیں، لیکن وضاحت تو کرنی پڑے گی تھوڑی سی. بہشتی زیور اٹھاؤ جا کے، اس میں دیکھو لکھا ہوا ہے گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتے رہو گے تو یہ ایمان خراب ہوگا. اور حرام کو جائز قرار دے دیا، کہہ دیا جائز ہے، اب نہیں اس کے یہ تو کیسے چھوڑ سکتے، جائز ہے یہ، تو ایمان چلا گیا. اس لیے جب شیخ کو بتانا ہوگا تو نفس روکتا ہے، کیا کہتا ہے؟ نہیں مت بتاؤ ورنہ کیا کہیں گے کہ ہم تو بہت دیندار سمجھتے تھے. ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھتا ہے اور اس کو پتا چلتا ہے کہ سیریس مریض ہے تو کھڑا رہ کے گالیاں بکتا ہے، نالائق کہیں کا، بیوقوف کہیں کا، کہاں سے چلا آیا، اتنے دن کی چھپا کے رکھا تھا، کہ فوراً متوجہ ہوتا ہے. فوراً متوجہ ہوتا ہے. پھر کیا اشتہار دیتا ہے نام کے ساتھ؟ اشتہار تو دے گا. ہمارے ہاں دل کا علاج ہوتا ہے بغیر آپریشن کے، اشتہار تو دے گا وہ. اور جس کے آپریشن کا ہوتا ہے اس کو اشتہار کی ضرورت نہیں، لائن لگی پڑی. بیوقوفوں کی بڑی دنیا ہے، کھا کے صحت برباد کرتے پھر آپریشن کراتے. کھانا ہی بدل دو، صحت مند ہو جاؤ گے، رہبری صحیح ہو جائے گی. جو بیمار ہو گیا آپریشن کرائے، میں سب کو بیوقوف نہیں کہہ رہا ہوں، اچھے اللہ والے بیمار ہو رہے ہیں، اسپتال جا رہے ہیں، لیکن ایک علاج جو بیمار نہیں ہے ان کے لیے بولتا ہوں، تم صرف لائف سٹائل چینج کر دو. یہ جملہ بہت بولا جاتا ہے، موٹیویشن، جہاں دیکھو موٹیویشنل، کیا معلوم، خدا جانے وہ موٹی کہہ کہ کتنوں کو کتنی موٹی بنا دیا، کتنوں کو دبلا کر دیا، خدا جانے. تمہاری موٹی نرولی ہے؟ ہاں، ان کے گاؤں کا ہی نام ہے، جہاں ان کا مدرسہ ہے اس کا نام ہی موٹی نرولی ہے. کھانا پینا شریعت کے مطابق کر دو، جس میں حرام حلال کی امتیاز پہلے ہو، اس کے بغیر نہیں کھائیں. ابھی ایک صاحب نے مسئلہ بتایا، میں جاتا ہوں تو بسم اللہ اللہ اکبر والی لیتا ہوں، بغیر اس کے نہیں لیتا. میری بیوی جاتی ہے تو کہتی ہے بسم اللہ اللہ اکبر کرنا، تو کبھی کبھی وہ نہیں کرتا تو میری بیوی بولتی ہے میں خود ہی بسم اللہ اللہ اکبر بول دیتی ہوں، کا ہو جاتا ہے. جس بیان میں علم بڑھایا جائے اور عمل نہ بتایا جائے وہ بیان ہوتا تو ہوگا صرف نیکیوں کے لیے، اصلاح کے لیے نہیں. جس بیان میں علم بڑھایا جائے اور عمل نہ بتایا جائے وہ بیان ہوتا ہوگا نیکیوں کے لیے، اصلاح کے لیے نہیں ہوا. اصلاح کو تو اصلاحی عمل بتانا چاہیے آخر میں، کہ پھر کرنا کیا ہے. اس لیے کوئی شیخ اگر سن لیتا ہے کہ یہ فلاں گناہ کرتا ہے، تو اگر وہ واقعی شیخ ہے، اللہ کے نزدیک شیخ ہے، تو پہلے وہ اس کو بڑے پیار سے دیکھتا ہے کہ اللہ آپ کا کتنا مخلص بندہ ہے، اس نے چھپ کر گناہ کیا، مجھے کیا پتا اس کے دل میں آپ کی کتنی محبت، کتنی چاہت ہوگی کہ آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، بے چین ہے کہ ڈھنگ بتاؤ بچنے کا. بات ٹھیک ہے؟ یہ کتنا مخلص بندہ ہے کہ چھپ کر تو گناہ ہوا اور پریشان ہوا، ہے یہ کیسے ہو گیا. کتابیں اٹھاؤ، جس وقت یہ کہتا ہے ہائے یہ کیسے ہو گیا، اس وقت اس کو اللہ معاف کر دیتے. اب اس کے بعد جتنا پچھتاتا ہے اس کے چہرے کے نور کے واسطے سے میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ جو آپ کا بندہ پچھتاتا ہوا آیا ہے،
اور اس کے پہلے پچھتانے پر آپ نے اس کو معاف کر دیا اور اس کی روحانیت میں کتنا اضافہ کیا، اس کے چہرے پہ کتنا نور بڑھ گیا، میرے فلاں مسئلے کا حل اس کی توبہ کا واسطہ دے کے کرتا ہوں۔ میاں شیخ اس کو بولتے، اس کا مطلب نہیں شیخ ہم کو بولتے، سب شیخ ایسے ہی ہوتے، وہ کسی مرید کو حقیر نہیں سمجھتے، سمجھ گئے؟ تو بتانا چاہیے، لیکن چھوٹتا نہیں تو ایک علاج ابھی شروع کر دینا چاہیے، ایک عمل بتا رہا ہوں۔ مومن کے پاس جب تک ایمان ہے اس کا گناہ اسے جگاتا ہے، یہ گناہ ہے، چھوڑ دے۔ جب تک ایمان ہے تب تک وہ کہے گا یہ گناہ ہے، اکیلے کرے، سب کے ساتھ کرے، کہیں بھی کرے، کوئی بھی کرے، چھوٹا کرے بڑا کرے، اس کو یہ احساس ہوتا ہے غلطی۔ بس جب احساس ہوتا ہے غلطی ہے اس وقت اللہ پاک سے کہہ دے کہ اللہ پاک میں جانتا تو ہوں یہ غلطی ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، پھر مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ آپ کے پاس آتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں آپ مجھے بچا لیے۔ یہ خالی کہہ کے دیکھو، یہ روز دن میں کئی دفعہ کہنا پڑے گا، ہر گناہ کے بعد کہنا پڑے گا، یہ کہہ کے دیکھو کیسے زندگی نہیں بدلتی، مخلص مومن کیسے نہیں بنتے، اور دل ایسا کیسے نہیں بنے گا جس میں اللہ رہتا ہو۔ اللہ نے اتنے سارے دل اپنے رہنے کے لیے بنایا، تو وہ تھوڑا ہی چاہتے ہیں یہ گندا رہے، اجاڑ رہے، ویران رہے، وہ تو چاہتے ہیں اس میں آباد رہوں۔ اس لیے جب ان کو بلاؤ گے تو وہ دل کی آبادی کا، اس گناہ کے چھوڑنا کا انتظام خود کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔